السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصہ کے لیے کیوں مہلت نہ دی؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی، ابتدائی 3 سال تبلیغ یوں ہی سینہ بسینہ ہوتی رہی، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ یہ اصحاب عبادت بھی چھپ چھپا کر کرتے تھے اور دار ارقم کو مرکز بنا لیا گیا تھا۔ اسی دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے اپنی طنز، تشنیع اور تضحیک کا نشانہ بنایا تھا۔ کبھی وہ آپ کو کہان کہتے، کبھی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، اور کبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ کو مرعوب بنا کر آپ کے عزم اور ہمت کو شکست دینا چاہتے تھے۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی ایام میں اسلام قبول کیا تھا۔ عمرو ایام جاہلیت میں ہی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تمام لوگ مشرک اور گمراہ ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص آسمانی خبریں بیان کرتا ہے تو فوراً سوار ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے انہیں ضروری احکام کی تعلیم دی اور مشورہ دیا کہ فی الحال اپنے وطن واپس چلے جاؤ، اور جب تم سنو کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے تو پھر تم میرے پاس چلے آنا۔ اور یہ وہی مشورہ تھا جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا، اور یہ مشورہ ان 9 مسلموں سے ہمدردی کی خاطر دیتے تھے۔ مکہ میں تو یہ حال تھا کہ جس شخص کے متعلق پتہ چل جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کی شامت آ جاتی تھی۔ پھر ان سب مسلمانوں کو جتنا دکھ پہنچتا تھا، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا دکھ پہنچ جاتا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ للعالمین تھے اور درد مند دل رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں معاشی مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا تھا جس کے حل پر اس وقت مسلمان کچھ قدرت نہ رکھتے تھے۔ نبوت کے پہلے 3 سال تبلیغ کا یہی انداز رہا۔ پھر جب منذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ کا فرمان جاری ہوا، تو آپ نے یکے بعد دیگرے 3 بار اپنے قبیلہ والوں کو اکٹھا کیا اور ان پر اسلام پیش کیا، مگر ہر بار ابو لہب ہی آڑے آتا اور مخالفت میں پیش رہتا تھا۔ لہذا انہوں نے اسلام، پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو سختی سے کچل ڈالنے کے مشن کو پہلے سے تیز تر کر دیا۔ جو منصوبے پیغمبر اسلام کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے اور سازشیں کی گئیں، ان کا ذکر تو واللہ یعصمک من الناس کے تحت سورہ مائدہ میں گزر آئے گا۔ عرب معاشرے میں غلاموں کا طبقہ بھی معاشرے کا ایک معتدبہ حصہ تھا جنہیں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ مالک اپنے غلام پر جتنا بھی ظلم روا رکھے، حتیٰ کہ جان سے بھی مار ڈالے، تو اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، بلکہ آزاد معاشرے کو اسی کی تائید اور حمایت حاصل تھی، اور غلاموں میں اپنے مالک کے سامنے نہ چوں چراغ کرنے کی ہمت تھی اور نہ بھاگ جانے کی۔ ابو جہل کا مسلمانوں پر جبر و ستم ڈھانے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر اسلام لانے والا کوئی آزاد، معزز اور طاقتور آدمی ہوتا تو اسے برا بھلا کہنے، ذلیل و رسوا کرنے اور مال و جاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اور عرب کے قبائلی نظام میں وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔
اور اگر اسلام لانے والا کوئی غلام یا کمزور آدمی ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی ایذا رسانی پر اکساتا رہتا۔ آل یاسر یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ یہ قبیلہ بنو مخزوم یعنی ابو جہل کے اپنے قبیلے کے غلام تھے۔ ان پر ابو جہل نے خوب مشق، ظلم و ستم کی اور اس قدر مظالم ڈھائے کہ یاسر ان کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اسلام میں یہ پہلی شہیدہ ہیں جو اس بے دردی اور بے رحمی سے شہید کی گئیں۔ رہے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو انہیں بھی کبھی کڑکتی دوپہر میں پتھریلی زمین پر ننگا لٹا کر اوپر سرخ اور وزنی پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں گوتے دیے جاتے۔ ایک دفعہ آپ کو ننگے بدن دوپہر کو پتھریلی زمین پر لٹا کر اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ ہستی جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کے دل پر جو بیتی ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے عظیم پیکر بھی تھے۔ پھر بھی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور انہیں دلاسہ دیا کہ آل یاسر صبر پر قائم رہنا تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔